अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो हमारे पास वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करेंगे वो डॉक्टर इसरार साहब की है और वो बता रहे हैं कि आज के मुसलमान और पुराने मुसलमान में क्या डिफरेंस है। मतलब पुराने मुसलमानों में कौन सी ऐसी आदत थी जिनकी वजह से वो अरूज पे थे, और हमारे आज के मुसलमानों में कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हम ज़वाल पजीर हो गए। क्या दीन में तगय्युर किया जाएगा जबकि अभी मैं जिंदा हूं? खुदा की कसम, अगर ये हुजूर के जमाने में ज़कात के ऊंटों के साथ उनके बांधने वाली रस्सी भी देते थे, और अब अगर ये कहेंगे कि ऊंट ले जाओ रस्सी नहीं देंगे, तब भी मैं क़िताल करूंगा, और खुदा की कसम कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला जाऊंगा। और है उमर, तुम्हें क्या हो गया? तुम जाहिलियत में तो बड़े सख्त थे, इस्लाम में आकर तुम नरम हो गए हो। ये डांट अबू बकर पिला रहे हैं उमर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अच्छी तरह जान लीजिए, अब मैं नहीं कह सकता कि मैं किस तरीके से इसको बयान करूं, कैसे ठोक ठोक कर आपके ज़हनों में उतार दूं। यह है असल शय। दीन का सारा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल रिवर्स हो जाता, द होल वैल्यू स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली चेंजेस। दीन गालिब है तो वो सारी बातें हैं जो हमने खूब याद की हुई हैं। आशे हुकूक वालिदैन भी तो है ना, आखिर बच्चों के हुकूक भी तो है ना। ये हुकूक के वालिदैन जो है उन मुहाजिरीन को याद नहीं आए जो अपने माँ बाप को छोड़कर मदीने पहुंच गए थे। ये औलाद के हुकूक उन्हें याद नहीं आए, बीवियों के हुकूक याद नहीं आए। वो तो फैनेटिक्स थे ना, पागल थे ना। मदीने के मुनाफिकीन ने उन्हें सुफहा कहा था, बेवकूफ लोग हैं ये। अनुमिनु कमा आमना सुफहा, these fools, these fanatics। ये सारी हदीसें आपको याद हैं। फर्क है, इस्लाम गालिब है तो मसला कुछ और। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, नवाफिल है, नवाफिल पर नवाफिल है। जितनी तरक्की कीजिए दुनिया में करना चाहे दुनिया में कीजिए, रूहानी तरक्की करना चाहे रूहानी तरक्की कीजिए, सारे मैदान खुले। सही बात है। इल्म में, प्रोफेशन में, किसी खास फन में तरक्की करना चाहे कीजिए। दीन गालिब नहीं है, और आप खुद 50%, 60%, 70%, 90% काफिर हैं, इसलिए कि उस माहौल का जुज है जिसमें कुफ्र का निजाम है। तो पहला काम तो अपने आप को उस कुफ्र से निजात दिलाना होगा। फिर नमाज भी इसी के लिए है। वस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज से। किस काम के लिए मदद हासिल करो? द मिशन टू मेक द दीन ऑफ अल्लाह सुप्रीम, अन अकीमुद्दीन। नमाज इसके लिए सबसर्विएंट है, इसके लिए मदद है। रोजा उसी के लिए जंग करने की सलाहियत पैदा करने के लिए है। इसलिए 23वें रुकू में सूरह बकरा के रोजे और रमजान के अहकाम में 24वें रुकू में क़िताल शुरू हो गया। क़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। और अरब जो है वो रोजा रखवाते ही सिर्फ घोड़ों को थे, खुद तो रखते ही नहीं थे, क्योंकि घोड़े को इस्तेमाल करते थे लूट मार में, गारतगरी में, जंगों में। और घोड़ा है नरम नाजुक मिजाज जानवर, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊंट तो कर जाता। चाहिए था उन्हें घोड़ा, लिहाजा घोड़े को आदी बनाते थे धूप का, प्यास का, भूख का, ताकि ऐसा ना हो कि एहन मार्के का वक्त और घोड़े साहब जवाब दिए बैठे हो तो सवार क्या करेगा। तो सामा यसूमु अरबी जबान में घोड़े के लिए था, इंसानों के लिए था ही नहीं। ये तो मदीने में आने के बाद फिर हुजूर ने यहूदियों को देखा कि रोजा रखते हैं, तो आपने भी मुसलमानों से कहा आशूरा का रोजा है वगैरह वगैरह। छोड़ दीजिए, इस बात को लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें असल में है उस मकसद के। अब देखिए कि अब प्रैक्टिकली हम आते हैं मसले के ऊपर। आई होप मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। रियली मुमकिन नहीं है कि मैं अपने एहसासात को जैसे कि मेरे हैं आप तक मुंतकिल कर दूं। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो 30-30 बरस से मुझे सुन रहे हैं और ये सारी बातें सुन रहे हैं और टस से बच नहीं होती। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, उनका वही कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट 1400 बरस में जाकर जो है मुकम्मल पुख्ता। 30 बरस थे खिलाफत राशिदा के, उसके बाद डाउनफॉल, कॉन्सेप्ट स्टार्टेड चेंजिंग। दीन मजहब बनता चला गया, सारा एम्फेसिस नमाज, रोजे, हज, इबादत पर हो गया।
دین کا تصور ہی ختم ہے. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے پھوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو, انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے, حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے, لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں, اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم, رسومات رہ گئی, رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. کیا بات ہے. نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا, عید الاضحیٰ بھی ہوگی, قربانی بھی ہوگی, حج کے لیے بھی جائیں گے, لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا نہیں ہو. 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے, معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے, جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے. اور میں اپنا 33 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ڈیسائسو پارٹی, اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا, ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا, لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. بڑی بلال دل کو چھو لینے والی ویڈیو تھی, اور ساتھ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہم سال ہر سال سے ساری عمریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی, لیکن دین کو وہ نہ تو سیکھ پاتے ہیں صحیح سے, اور اصل میں وہ شاید نہ چسکے کے لیے سنتے ہیں یا صرف ثواب کے لیے سنتے ہیں, عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ حج بھی, زکوٰۃ بھی, اور قربانی بھی, اور اس طرح نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن باقی معاملات میں ہم بالکل سو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اگر چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین کا پورا کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر میں ایک فکرے میں اس ساری چیز کو سمو دوں تو یہ کہنا پڑے گا مجھے کہ اب دین جو ہے ہمارا وہ عمل سے نکل کے صرف باتوں تک رہ گیا. ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں, مطلب ہم سمیت جو لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں, مسلم لوگ ہیں, وہ اب ایسے ہی ہے کہ مطلب دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن خود نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. اور بس مطلب اتنا ہی ہے کہ نمازیں پڑھ لی ہیں اور حج بھی کر لیا ہے, اور اس کے بعد بس ختم, کہ ہمارے جو مین جو ارکان تھے وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں, اور اس کے بعد ہم ابھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں یہ صرف انسان کو پنکچول کرنے کے لیے ہیں, یہ تھوڑی تھوڑی سپورٹ دینے کے لیے, انسان کو یوز ٹو کرنے کے لیے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ زندگی کے اندر دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری پریکٹسز دی ہوئی ہیں, جو نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری پریکٹسز ہیں. لیکن جب آپ اس کو صحیح سے اس کے مغز کو سمجھتے ہیں کہ آخر آپ کو یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے, ہاں بالکل, تو اس کے بعد اصل بات کی سمجھ آتی ہے کہ آخر دین جو ہے وہ پورے کے پورے اسلام کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے اور پریکٹیکل کا نام ہے. جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو گندا نہیں کریں گے چیزوں کے, لوگوں کے کاموں میں, تب تک آپ کو دین کی سمجھ نہیں آئے گی. مطلب جو بھی ایک یا صرف ایک مطلب نیک اعمال شروع کر دیتا نا بندہ, مطلب نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اور اس کے بعد نا وہ صرف اپنے آپ کے لیے جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, معاشرے میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتا. وہ نہیں بنتا. مطلب اس کو چاہیے کہ یار لوگوں کو بھی گائیڈ کرے, لوگوں کو سیدھے رستے پہ لگائے, اور جہاں پہ یا صرف برا کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے. بالکل روکنے کی کوشش کرے. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, ہمارے ہاں یہ بڑا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندر, کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ایمان کے آخری درجے پہ رہو صحیح, کہ حالانکہ حدیث تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی ہوتی دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جانے. اور اکثر لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے انفارچونیٹلی سنا, وہ کہتے ہیں یار ہم دل میں تو برا جان رہے ہیں نا,
تو یار ہم ایمان کے پہلے درجے پہ کیوں نہیں آنا چاہتے, آخری پہ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کوشش نہیں نہ کرتے ہم, اصل میں ہم کوشش نہیں کرتے, آرام پسند ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں ہاتھ پاؤں بالکل بھی نہ ہلانا پڑے, منو سلوا اتر جائے, ٹھیک ہے, کوئی معجزہ اتر جائے, اللہ تعالیٰ ہی کرے جو بھی کرے, ہم انسانوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں یاسر بھائی مل گئی ہے ایک نا مطلب ایک فری ریاست, جہاں پہ ہمارے اوپر کسی قسم کا نہ کوئی دباؤ ہے نہ پریشر ہے. بالکل. اگر یہی ہم ہوتے کسی کے نیچے تو یقین کریں ہم یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمیں اپنے مذہب کی قدر نہیں ہے, بیسیکلی قدر نہیں ہے. اور قدر اگر انسان کو ہو تو وہ اپنے دین کو پریکٹس کرے, اس کو عملی طور پہ کر کے دکھائے, اور تاکہ لوگوں کے لیے بھی وہ خود بھی رول ماڈل ہو, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.